اس شیطان کے لیے بھی آپ دیکھیں کتنی گنجائش تھی۔ اسرائیلی روایات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا انسانی شکل میں، وہ شیطان تھا انسانی شکل میں۔ اسرائیلی روایات علماء اور اساتذہ بیان کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اسرائیلی روایات جو ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو آپ نے بیان نہیں کرنا۔ اگر اسرائیلی روایات قرآن و حدیث کے موافق ہو آپ بیان کرو۔ تو وہ اسی طرح ایک واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شیطان انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ جا رہے ہیں کوہ طور پہ اللہ کی عبادت کرنے، اللہ سے ہم کلام ہونے، اللہ سے بات کرنے۔ یہ واحد پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا وہاں جا کر میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا میری معافی ہو سکتی ہے میری معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں، باتوں باتوں میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے گنجائش موجود ہے، ان سے جا کے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جائے اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرے، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہاں آئے موسیٰ علیہ السلام اور اس شیطان کو کہا کہ جاؤ اللہ کا یہ حکم مان لو، اللہ تمہارے لیے گنجائش پیدا کر دے گا، معاف کر دے گا، معافی مل جائے گی۔ شیطان نے کہا جب وہ زندہ تھا اس وقت میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، آج وہ قبر میں مٹی کے اندر دفن ہے میں وہاں سجدہ کروں گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہے، تیری لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسی ہیلے بہانے اس نے بنائے تھے اور اللہ نے اس کو معاف ہی نہیں کرنا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا استکبر وکان من الکافرین، تکبر اس نے کیا، غرور اس نے کیا اور یہ تھا کافروں میں سے۔ جب قرآن کی آیت آ جائے نا یوں سمجھ لے ازلی کافر ہے شیطان، شروع سے اور آخر تک ہمیشہ یہ کافر ہی رہا تھا اور رہا ہے اور رہے گا۔ یہ شیطان ابلیس استکبر وکان من الکافرین، جب اللہ اس کے لیے نرمی پیدا کر رہا ہے، اس کے لیے گنجائش پیدا کر رہا ہے۔ ہم تو امت محمدیہ کے عظیم فرد ہیں اور اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن کریم کے اندر اس امت محمدیہ کی جو فضیلت بیان کی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم درمیانی امت ہو، نہ افراد میں نہ تفریط میں، نہ حد سے گزرنے والے نہ حد سے بڑھنے والے، تم درمیانی امت ہو۔ درمیانی امت اللہ کو بے حد پسند ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تمہیں تو اللہ نے چنا ہے، جس طرح ان مخلوقات میں انسانیت کو چنا، انسانیت میں انبیاء کو چنا، انبیاء میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، پھر امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے امت کو، تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کے لیے چنا، پھر امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں چنا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، بہترین امت ہو اور بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسائی کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بنایا اور دنیا میں بھیجا ہے۔ بن مانگے بن التجا اور دعا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کا شرف حاصل ہونے کا دیا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی گنجائش شیطان کو بھی دی ہے، وہ آ جائے اور سجدہ کر لیں اللہ اس کی بھی معافی کر دے گا۔